بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ صفات جلال اور جمال سے موصوف ہے۔ اس کی ذات، اسماء، صفات اور افعال سبھی کامل ترین ہے۔ اس کا کوئی ہم نام یا ہمسر نہیں، اس کی کوئی شبیہ یا اس کا کوئی ثانی نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے خاص ناموں میں سے خالق اور الخلاق ہے۔ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت اور فعل ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا واضح ترین علم ہے۔ اللہ کا خالق ہونا ہر حقیقت کی بنیاد ہے، کیونکہ تمام کی تمام موجودات اسی کی ایجاد اور بنیاد پیدا کرنے کی وجہ سے ہیں۔ وہی پیدا کرتا ہے اور جانتا ہے، اسی لیے تمام اقوام اس کے خالق ہونے کی قائل رہی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے شرک و کفر کرنے والوں پر اسی صفت کو حجت بنایا اور سورہ طور میں فرمایا، کیا انہیں عدم سے وجود دیا گیا ہے یا وہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ آیات سنی تو قریب تھا کہ میرا دل بند ہو جاتا۔ ہمارا پروردگار بلا نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ اگر پورے جہاں کے لوگ بھی کسی معمولی چیز کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو پیدا نہیں کر پائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب اس کے لیے جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی چیز کا وجود اسی کی تخلیق ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کی مخلوقات بہت زیادہ اور لامتناہی ہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ پاک کی انہی تخلیقات میں سے ایک تخلیق یہ عرش اور کرسی بھی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ کیا عرش سے بڑی کوئی مخلوق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پر براجمان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ، چہرے اور پاؤں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ عرش معلیٰ کے بارے میں مختلف فرقوں کا کیا موقف ہے، اور عرش معلیٰ کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ نیز آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت انہیں عرش کا سایہ میسر ہوگا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے، تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مخلوقات میں سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ البتہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا سورہ غافر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی، اور سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو کب تخلیق کیا، تو یاد رہے کہ اللہ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ دوستو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔
دوستو یاد رہے کہ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتایا تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرش الہی پورے جہان پر قبے کی طرح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح کا اشارہ فرمایا۔ دوستو یاد رہے کہ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر موسیٰ عرش کا ایک پھایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری شریف میں ہیں۔ دوستو بیان ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ کا فرمان ہے اور اس کا عرش پانی پہ تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا عرش پانی پہ ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ یاد رہے کہ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے لہٰذا اس کی قریبی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان زمین ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہے، سب کے سب اللہ کے اختیار قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ دوستوں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے سورہ بروج میں اللہ فرماتے ہیں وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ دوستو عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معدد ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں اللہ فرماتے ہیں بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ دوستو یاد رکھیں عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام چاشت کے وقت کے بعد واپس آئے تو تب بھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ وہ 4 جملے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 255 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسی ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بہت بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و ثنا اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو یہاں یہ معلوم ہوا کہ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ اسی بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پہ پیش کیا اور فرمایا ہے سورہ نمل میں
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے اور وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل پاک ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے آسمان اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ اور عرش کے خالق ہونے کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے اور عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی صفت کا واسطہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کلمات میں اللہ رب العزت کے عرش کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا، یعنی نبی کریم علیہ السلام اپنی دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف ان کلمات کے ساتھ فرماتے تھے اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت اللہ نے تمام مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمان ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے۔ یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دوستو، آپ عرش معلیٰ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ روایات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ مختلف انداز سے ہوا ہے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی ہے کہ وہ باقی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیز اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شق نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور حدیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ حاقہ آیت نمبر 17 میں ہے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پہ ملیں اور جدا ہوتے ہوں، ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ناظرین، روایات کے مطابق
جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے۔ اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین ذرا سوچیں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس سے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پہ غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب، خشیت، عظمت الہی کے اقرار اور اطاعت کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، انسان کی شرح صدر ہوتی ہے، دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، عرش کے بارے میں تو آپ ملاحظہ کر چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ دوستوں، عرش کی جگہ اگر انسان پہلے آسمان کے بارے میں ہی سوچے، اس پہ غور کرے تو آسمان کی بڑائی بھی انسان کے فہم میں نہیں آ سکتی۔ اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چاند سورج بنائے ہیں اور جو سیارے اور کہکشائیں بنائی ہیں، یہ سب اتنی بڑی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ہی آسمان نہیں بلکہ اس آسمان کے بعد دوسرا آسمان بھی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اسی طرح سے 7 آسمان ہیں۔ اب 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے تصور سے بہت دور ہے۔ اور پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ کتنا بڑا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑائی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اور اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف ہانکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رقیع یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا، کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا، ہر 2 آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے، پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر 2 کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور باہر اور اندر وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوستو، ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بلند ہونے کے ساتھ متعلق 1000 سے زائد دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اور یہ عظیم ترین مخلوق یعنی عرش پہ خاص علو ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو مکے سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا
پھر وہاں سے انہیں 7ویں آسمان تک اوپر لے جایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محرر فرشتوں کے چلنے کی آواز بھی سنی، اور پھر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو سدرۃ المنتہا پہ بلایا اور اپنی ملاقات سے مشرف فرما دیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کی غرض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسریٰ کے لیے اسے منتخب فرمایا۔ وہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام نے بنایا۔ یہ قبلہ اول اور مسجد الحرام کے بعد بنائی جانے والی دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ نیز مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ یہیں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت کرواتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اس کے ارد گرد خطے کو بابرکت بنایا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کی جانب لوگ محشر کے لیے جمع ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ عرش معلیٰ کے تذکرے کے ساتھ اس صفات و مشابہات کی بحث بھی کی جاتی ہے۔ صفات متشابہات کے بارے میں مختلف مسالک کیا کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، ثم استویٰ الی السماء کے ذیل میں بعض علماء نے صفات متشابہات کی بحث چھیڑی ہے۔ ثم استویٰ علی العرش کے بارے میں اہل سنت الجماعت کا اجتماع اتفاقی عقیدہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ زمان و مکان کی حدود سے اور سمت و جہت کے قیود سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ لامحدود ہے اور عرش و فرش کا محتاج نہیں۔ عرش و کرسی کے وجود میں آنے سے پہلے وہ جس شان میں تھا اب بھی اسی شان میں ہے۔ البتہ جہاں تک بحث قرآن و حدیث کے ان الفاظ کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش برقرار پکڑنے کے بارے میں ہے، اور چہرہ اور ہاتھ اور آنکھ اور پنڈی کا، جن کا تذکرہ مختلف آیات میں ہوا ہے، جیسا کہ چہرے کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، ہاتھ کا ذکر سورہ فتح میں، آنکھ کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اور پنڈلی کا ذکر سورہ قلم میں۔ یاد رہے کہ انہیں اسلاف نے صفات متشابہات قرار دیا ہے، کیونکہ اگر انہیں حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے تو تقسیم و تشبیہ کی راہیں کھلتی ہیں، اور اگر صرف تنزیہ و تجرید کے تقاضے ملحوظ رکھے جائیں تو انکار صفات کے پہلو نکلتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتائیں کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہہ نے تو ان صفات کے بارے میں ان کی حقیقی معنی مراد لے کر تقسیم و تشبیہ کی تمام منازل طے کر ڈالی ہیں، اور برملا یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں جس طرح ایک مخلوق رکھتی ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اسی طرح عرش پہ بیٹھتے ہیں جس طرح ایک بادشاہ ملکی امور کی انجام دہی کے بعد تخت شاہی پہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف تنزیہ اور تجرید کے علمبردار معتزلہ مطلع جہیمیہ نے مذکورہ صفات کو توحید باری تعالیٰ کے منافی قرار دے کر انہیں مجازی معنی پہ محمول کیا ہے، اور پھر اسی کو حرف آخر اور حتمی بھی قرار دیا۔ دوستو، افراط تفرید کی اس کشمکش میں اہل سنت والجماعت ہی ایسا گروہ ہے جو اعتدال کی راہ پہ گامزن رہا ہے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر تعبیر و تشریف کے اس پیچیدہ مقام سے باسلامت گزر گیا اور اس پر قائم ہے۔ دوستو، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے اور اس حوالے سے متقدمین سلف صالحین کا موقف کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، متقدمین سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ جو صفات متشابہات قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، ان کے متعلق بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جو لفظ صفت باری پر دلالت گناہ ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے۔ اس لفظ سے اس کا ظاہری اور حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں، اور نیز ذات باری تعالیٰ مخلوق ہی کی متشابہات سے پاک ہے۔ دوستو، یہی اہل سنت کا مسلمہ موقف ہے جس پر چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے الرحمن علی العرش استویٰ کی تلاوت کر کے یہی سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کا استواء کیسا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے ایک لمحہ سوچ کے ارشاد فرمایا، یہ استواء ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اپنے بارے میں بیان فرمایا۔ الرحمن یعنی صرف صفت استواء کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں، کیونکہ یہ جسم کی خصوصیت ہے، اسی لیے یہاں کیفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اپنے جواب میں اہل سنت الجماعت کی موقف کی ترجمانی فرمائی کہ استواء باری تعالیٰ کی متشابہ المعین صفت ہے، لہذا صفت استواء کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت کر کے اس کے معنی و مراد پر لب کشائی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت استواء کی تشریح معلیق باعث استواء جو اس کی شایان شان ہے سے کر دیتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ اپنی سنن میں صفات متشابہات کے متعلق جمہور اہل سنت کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان صفات پر صدق دل سے ایمان لا کر اس کی کوئی تفسیر نہ کی جائے، بلکہ ایسا وہم بھی نہ لایا جائے جس سے تجسیم و تشبیہ کا اشارہ نکلتا ہو۔ ائمہ اہل سنت سفیان الثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن المبارک وغیرہ سب کا یہی مسلک ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا ید ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، جس پر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس ید سے وہ ہاتھ ہرگز مراد نہیں جس کا ذکر ہوتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک جسمانی وضو کا تصور دوڑنے لگتا ہے، بلکہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے،
لہٰذا اس صفت پر ایمان لا کر توقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ ناظرین، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے صفات متشابہات کے متعلق واضح فرما دیا کہ یہ متشابہ المعانی صفت ہے، لہٰذا اسی کی تلاوت پر اکتفا کر کے اس کو معانی و مراد کی درپے نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ بہقی رحمہ اللہ علیہ نے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ علیہ اور سفیان بن عینہ رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں کہ صفات متشابہات کی تفسیر عربی یا عجمی زبان میں کرتا پھرے۔ ان الفاظ کو پڑھ کر ان سے گزر جانا ہی بس ان کی تفسیر ہے۔ دوستوں، بیان کردہ دلائل سے متقدمین سلف صالحین کا موقف روز روشن کی طرح آیا ہو گیا کہ یہ صفات متشابہ المعانی ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں۔ البتہ متقدمین کے مسلک پر کچھ شبہات اٹھائے گئے ہیں۔ آئیے آپ کو یہ شبہات اور ان کے جوابات بھی بتاتے ہیں۔ پہلا شبہ اٹھایا گیا کہ اگر صفات متشابہات استویت، وجہ وغیرہ کے ظاہری معنی اس لیے مراد نہیں لیے جا سکتے کہ اس سے جسمانیت کے پہلو سامنے آتے ہیں، تو پھر محکم صفات عالم، قدرت، حیات وغیرہ کا تصور بھی تو جسمانیت کے بغیر نہیں ہوتا، انہیں بھی متشابہات قرار دیا جائے۔ دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس شبہ کی بنیاد ہی غلط ہے کہ محکم صفات، علم قدرت، حیات کا تصور جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان صفات کا اطلاق جب باری تعالیٰ پر کیا جاتا ہے تو اس کی اولین دلالت جسم پر نہیں ہوتی، بلکہ ان الفاظ کے کانوں میں پڑتے ہی جو معنی اخذ ہوتے ہیں اس میں تنزیہ و تجرید کے تقاضے پوری طرح جلوہ گر ہوتے ہیں اور دل و دماغ کے کسی گوشے میں جسم کا تصور نہیں ابھرتا۔ برخلاف صفات متشابہات، استوا، ید، وجہ کے ان الفاظ کی اولین دلالت ہی جسمانیت پہ ہوتی ہے۔ ان کے ظاہری معنی مراد لینے کے بعد جسمانی لوازم کو وہم و خیال سے دور نہیں رکھا جاتا، لہٰذا اگر متشابہات اور محکمات میں یہ فرق ملحوظ رکھا جائے تو اشکال پیدا ہی نہ ہو۔ دوسرا شبہ یہ کہ اگر متشابہات کے معنی مراد کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو پھر ان کو قرآن کریم میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں صفات متشابہات کے معنی و مراد کا علم نہیں، لیکن ان پر ایمان لانا بھی باعث نجات اور ثواب ہے۔ علاوہ ازیں اس کی تلاوت کے بھی معنوی فوائد اور برکات ہیں، اگرچہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ دوستوں، جہاں تک متأخرین سلف صالحین کے مسلک کی بات ہے تو ان کا مسلک یہ ہے کہ صفات متشابہات کے ایسے مجازی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نشان ہو، بشرط یہ کہ اس لفظ کے اندر مجازی معنی مراد لینے کی گنجائش ہو، نیز اس مجازی معنی کو احتمال تفسیر کے درجے میں رکھا جائے، انہیں قطعی اور یقینی نہ کہا جائے۔ لہٰذا ید سے قدرت، وجہ سے ذات اور استوا سے استیلا، غلبہ مراد لیا جاتا ہے۔ چونکہ متاخرین کے زمانے میں کئی فرقہائے باطلہ رواج پذیر ہو کر امت مسلمہ کی وحدت فکر کو پارا پارا کرنے میں مصروف کار تھے، جن میں سے سر فہرست مجسمہ اور مشبہ ایسے فرقے تھے جو صفات اور متشابہات کے ظاہری الفاظ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی طرح ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ ثابت کرتے تھے۔ ناظرین، متاخرین سلف صالحین نے جب دیکھا کہ یہ فرقہائے باطلہ عوام کی ذہنی سطح سے غلط فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں تو انہوں نے تعویل کا مسلک اختیار کر کے تمام متشابہات کے مناسب، سادہ، عام فہم معنی بیان کیے۔ مثلا کہاں ید سے ہاتھ نہیں قدرت مراد ہے، وجہ سے چہرہ نہیں بلکہ ذات مراد ہے، استوا سے استقرار و جلوس نہیں بلکہ استعلا اور غلبہ مراد ہے، تاکہ سادہ لو مسلمانوں کو مجسمہ اور مشبہ کے گمراہ کن خیالات سے بچایا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں الفاظ کی ظاہری دلالت سے قطع نظر کر کے مجاز و استعارے کی آڑ لی جاتی ہے، اور چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس انداز بیان کی توجیہ مجاز کی روشنی میں نہ کی جائے تو فہم و تفہیم کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے، سورہ قصص آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا، ہر چیز کو فنا ہے مگر اس کا منہ ذات، اگر یہاں وجہ منہ کی تعویل ذات سے نہ کی جائے تو پھر آیت کریمہ کا صاف صاف مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ید، قدم، ساق، جنہیں غیر مقلدین اللہ کے عضو تسلیم کرتے ہیں، فنا و زوال پذیر ہو جائیں گے، صرف باری تعالیٰ کا چہرہ ہی قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس مقام پر خود غیر مقلدین تعویل و تعبیر کی ضرورت سے بے نیاز نہ رہ سکے، اور ان کے لیے وجہ کی تعویل ذات سے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، البتہ دغا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان سے پہلے، پھر پہنچا حکم اللہ کا، میں فاتی اللہ کی تعویل، فاتی عذاب اللہ، اللہ کا عذاب آیا سے کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں غیر مقلدین نے تعویل و استعارے سے بلا جھجک کام لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین کے نزدیک صفات، ید، وجہ، استوا مشابہ المعانی ہیں۔ صفات متشابہات کے لغوی معنی تحت اللفظ کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تشریح اور وضاحت معروف فی الخلق سے نہیں کر سکتے۔
اگر ان صفات کو معروف معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں تو اس سے تجسیم لازم آتی ہے، اور کیفیت کی جہالت سے ہم تجسیم سے نہیں نکل سکتے۔ متاخرین نے اہل بدعت کے بڑھتے ہوئے فروغ کی روک تھام کے لیے مسلک تائل اختیار کیا اور تمام متشابہات کی مناسب تعویلات کی، اور ان تعویلات کا شرعی جواز موجود ہے۔ متاخرین سلف صالحین سے استوا علی العرش کی کئی تعویلیں منقول ہیں، تاہم مشہور تعویل یہ ہے کہ استوا سے غلبہ و قبضہ مراد ہے، العرش تخت کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر مکمل قبضے و قدرت اور اس کے حاکمانہ تصرف سے تعبیر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی گوشہ اس کے قبضہ قدرت اور تصورات سے باہر نہیں۔ یہاں آپ کو اس حوالے سے غیر مقلدین کے ناقابل فہم مسلک کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ان کے مسلک سے آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ خود ان کے مسلک سے آپ دور رہ سکیں۔ دوستو، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اپنے حقیقی معنوں پر محمول یعنی اللہ تعالیٰ پھر بیٹھا تخت پر، اور عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، اور اللہ تعالیٰ جہت بلندی سے متصف ہے۔ اسی طرح ید وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اعضاء مراد ہیں، تاہم ان کی کیفیت مجہول ہے۔ دوستو، اگر غیر مقلدین کے مذکورہ موقف و مسلک کو درست قرار دیا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے لیے جسم تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کیونکہ باری تعالیٰ کے لیے مکان و جہد اور اعضائے جارحہ، منہ، ہاتھ، پنڈلی ثابت کرتے ہی جسمانیت کے تمام پہلو غیر شعری طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ مسئلہ مبہم اور ناقابل فہم بن جاتا ہے۔ لیکن پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ان اعضاء و جوارح کی کیفیت مجہول ہے، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی مانند نہیں، اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح نہیں، تو پھر فیصلہ کن سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نفی کا اطلاق کس سے متعلق ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چہرے، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ کے مدلولات سے ہی متصف نہیں، یا یہ کہ وہ ایک نوع کے اعضائے جارہ تو رکھتا ہے مگر یہ اعضائے جارہ تمام ذی اعضاء حیوانات سے مختلف ہے؟ اگر پہلی صورت صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ کے ہیر پھیر میں سرگردہ اور کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ایک چیز ثابت کر کے پھر اس کی نفی کر دینے سے کوئی واضح مفہوم سامنے نہیں آتا۔ اگر وہ دوسری صورت صحیح ہے تو پھر جسمانیت سے دامن بچانا محال، اس لیے کہ آپ کی نفی کا اطلاق صرف ہیت، شکل اور ماہیت پر ہوا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید، وجہ، استواء علی العرش کے جسمانی مطلول تو ثابت ہیں، لیکن ہمارے ساتھ چہرے کے مقابلے میں بے نظیر۔ دوستو، غیر مقلدین کے مسلک کی مذکورہ کیفیت سے واضح ہے کہ ان کا مسلک اہل سنت سے جدا و فاہم ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، صفات متشابہات میں طویل سے پہلو دہی اختیار کر کے الفاظ کے ظاہری معنی کے درپے ہو جانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیات تضاد بیانی کا شکار ہیں، کیونکہ صفات متشابہات کی ظاہری معنی مراد لینے سے قرآن کی کئی آیات تضاد و تناقض کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، عام انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں نہ الجھیں، البتہ ان کا مناسب علم ہونا ضروری ہے تاکہ خود کو گمراہی سے بچا سکیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے چند صفات ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو عرش کے بارے میں مزید حقائق بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام نقائص اور عیوب سے اور حدوث کے تمام نشانوں سے اور مخلوقات کی متشابہت سے اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے، اور خداوند بے مثل ہے، جو ہر عرض ہونے سے اور مبرہ اور صورت اور شکل و جسم اور جسمانیت سے معرہ ہے، اور جواہر و اجسام اور اعراض کی صفات اور لوازم سے مبرہ ہے، بے مثل اور بے چوں چگوں ہے، کوئی شے اس کے مثل اور برابر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے۔ تو ممکن اور حادث کی مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض خدا کا مخلوق کے مشابہ ہونا جائز ہو تو پھر مخلوق کے احکام کا خالق پہ جاری ہونا بھی ممکن ہوگا۔ الغرض نہ خدا مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ مخلوق خدا کے مشابہ۔ یہ ناممکن ہے کہ قدیم کی کوئی صفت حادث میں اور حادث کی کوئی صفت قدیم میں پائی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تغیر و تبدل سے پاک ہے، اس لیے کہ تغیر و تبدل ممکن کی صفت اور خاصیت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ جوہر اور نہ عرض ہے، وہ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جسم تو اس لیے نہیں کہ جسم بہت سے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے اس کی تحلیل اور تفریق و تقسیم بھی ممکن ہوتی ہے، اور ترکیب اور تحلیل اور تفریق و تقسیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور ہے۔ نیز جو چیز اجزاء سے مل کے بنتی ہے، اول تو وہ اپنی ترکیب میں اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور احتیاج اور خدائی کا مجمع ہونا عقلاً محال، اور پھر مرکب اپنی بقا میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ احتیاج سے منزہ ہے۔ دوستو، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس کے لیے باپ اور بیٹا ہونا محال و ناممکن۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا جسم ہونا ناممکن و محال، تو ثابت ہو گیا کہ خدا نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ توالد اور تناسل خاصہ جسمانیت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ نیز توالد اور تناسل محتاجگی کی دلیل ہے۔ جیسے اولاد اپنے پیدا ہونے میں ماں باپ کی محتاج ہے، ایسے ہی ماں باپ اپنی خدمت گزاری میں اور نسل کے باقی رہنے میں اولاد کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے منزہ۔
نیز اولاد ماں باپ کی ہم جنس ہوا کرتی ہے، سو اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوگا تو خدا کی وحدانیت ختم، جو دلائل سے ثابت ہے۔ معاذ اللہ۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت و شکل نہیں، اس لیے کہ صورت اور شکل تو جسم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صورتوں اور شکلوں کا خالق ہے۔ جس چیز کے لیے صورت اور شکل ہوتی ہے وہ محدود اور متناہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، اور خدا کے لیے حد نہیں۔ دوستو، اللہ کے لیے کوئی مکان اور زمان اور جہد اور سمت نہیں، کیونکہ وہ غیر محدود ہے، اور مکان اور جہد محدود کے لیے ہے، اور مکان اور زمان مکین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو محیط ہے۔ زمین و زمان اور کون و مکان سب اسی کی مخلوق ہے اور اسی کے احاطہ قدرت میں ہے۔ اس کی ہستی، سمت اور جہت اور مکان اور زمان کی حدود اور قیود سے پاک ہے، لہٰذا اللہ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب سے ہے، اس لیے کہ وہ مکان اور زمان سب سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور زمان سب اسی کی مخلوق ہے، وہ تو لا مکان اور لا زمان ہے۔ اس کی ہستی مکان اور زمان پہ موقوف نہیں، بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادے پہ موقوف ہے۔ دوستو، خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش پر کسی قسم یا متمکن ہو اور مستقر ہو۔ جس طرح بادشاہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مقداری نہیں، کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز متمکن ہو سکتی ہے کہ جو ذی مقدار ہو، اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی یا اس کے برابر ہو، اور یہ کمی بیشی بارگاہ خداوندی میں محال ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں جو اس سوال سے جڑا ہے کہ کیا عرش خدا سے بڑا ہے۔ یہ واقعہ ایک مناظرے کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رئیس المناظرین متکلم اسلام ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکے سے مدینے جا رہا تھا۔ راستے میں غیر مقلدین شرارتیں کر رہے تھے۔ بس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ روضہ پاک کی زیارت کی نیت نہ کرنا، مسجد نبوی کی نیت کرنا۔ حضرت مولانا محمد امین صدر اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ روضہ پاک کی ہی نیت کریں، مسجد میں تو جانا ہی جانا ہے۔ وہ حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمہ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ مکے سے مدینہ کیوں جاتے ہیں 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر 50,000 کا ثواب لینے کے لیے؟ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو حاصل کیا جائے، اور وہ بھی اتنا لمبا سفر اور پیسے لگا کر۔ یہ اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو بیت اللہ میں بھی نہیں، جس کی شان بیت اللہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ خاک پاک جو جسد اطہر سے مس کر رہی ہے، وہ درجے میں عرش العظیم اور بیت اللہ دونوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا سے مصطفیٰ کے مکان کو بلند کر دیا اس لیے کہ خدا لامکاں ہے۔ اگر خدا کا مکان ہوتا تو ہم اسے مصطفیٰ علیہ السلام کے مکان سے اعلیٰ سمجھتے، کیونکہ چونکہ خدا لامکاں ہے اس لیے جتنے مکان والے ہیں ان میں سب سے زیادہ شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مکان کی ہے۔ ایک غیر مقلد جلدی سے بولا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کا بھی مکان ہے عرش اعظم۔ حضرت محمد امین رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو مکان مکین کا معنی بھی نہیں آتا؟ مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے تو آدمی اس کے اندر بیٹھتا ہے۔ کیا عرش خدا تعالیٰ سے بڑا ہے اور وہ خدا کو گھیرے ہوئے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک عرش بڑا ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، پھر تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کیوں کہتا ہے، العرش اکبر کیوں نہیں کہتا؟ جب تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے پھر تو بڑا ہے، بڑا بے ایمان ہے کہ تجھے اللہ سے بھی بڑی چیز مل گئی ہے، پھر تو بھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ عرش ایک عظیم بلند دورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب۔ جہاں تک سوال ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہے۔ عرش جنت کے اوپر ہے، جیسے کہ نبی رحمت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ دوستوں، جہاں تک سوال ہے کہ عرش کس چیز سے بنا ہے تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 نور سے بنا ہے، نمبر 2 سبز جبرت سے بنا ہے، نمبر 3 سرخ یاقوت سے۔ امام ابراہیم باجوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں، اسی لیے اس بارے میں حتمی رائم قائم کرنے سے خاموش رہنا اولا بہتر ہے۔ اس کی یہ شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر ان پہ چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے۔ ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے،
اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پہ تھا۔ شرح حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ القوی فرماتے ہیں، اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ کی قدرت پر۔ اس فرعان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پہ رکھا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ دوستو، عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ہے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے تحت صدر الفاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ رشتہ داری یہ کہتی ہے، یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ امانت یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے، اور نعمت کہتی ہے، یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ احادیث مبارکہ میں دوستوں کئی ایسے اعمال ذکر کیے گئے جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فاسق کی مدح تعریف کی جاتی ہے رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے یعنی ہلنے لگتا ہے۔ شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کرتا ہے یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پا لے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ دوستو، کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جداگانہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ دوستو، کرسی کیسی ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے، اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح کرسی کی وسعت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہاب بن منبع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ معلوم ہوا دوستوں کہ عرش و کرسی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم مظہر ہے۔ عرش کیسا ہے؟ عرش کی عظمت و جلالت کیا ہے؟ مکمل تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔